ایک دفعہ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری شوگر جو ہے نا 110 آ رہی ہے فاسٹنگ یا بغیر ناشتے والی، اور 180 آ رہی ہے میری رینڈم آ رہی ہے 2 گھنٹے بعد والی. تو مریض جو ہے نا کنفیوز ہوتا ہے کہ بائی نمبرز ہم کب پیشنٹ کو لیبل کرتے ہیں کہ یار آپ کو شوگر ہے. اس میں HbA1c جو 3 مہینے والی شوگر امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ فاسٹنگ اور رینڈم کا معیار ضروری ہے؟ ڈاکٹر اطہر صاحب، یہ اس طرح ہے کہ اگر ہم اس پہ آ جائیں تو ہم اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ڈائگنوسس یعنی تشخیص کب کر سکتے ہیں شوگر کا، یا پھر وہ لوگ جن کو شوگر ہو جائے اس کو ہم مانیٹرنگ کیسے کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتہ ہے کہ شوگر ہے یا نہیں ہے اور شک پڑ جاتا ہے مختلف علامات کی وجہ سے. علامات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیاس لگنا زیادہ ہو جائے، اس کو پیشاب آنا زیادہ شروع ہو جائے، وزن پہلے تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اگر وزن گھٹنا شروع ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کے علامات میں سے کچھ علامات ظاہر ہو رہے ہیں. اس میں ہم 3 ٹیسٹ پریفر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے 3 مہینے کا جو ہم کہتے ہیں 8 سے 12 ہفتے کا HbA1c. ایک ہوتا ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول بغیر ناشتے والا. کتنا فرق ہونا چاہیے؟ آورز 8 گھنٹے 12 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے کھائی پی بغیر. اور ایک ہوتا ہے OGTT اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. ان میں سے 2 ٹیسٹ کرانی ضروری ہے. یہاں پہ میں ایک چیز تھوڑا سا واضح کر لوں کہ جہاں HbA1c کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ HbA1c جب بھی کوئی بندہ کراتا ہے وہ ایک ریلائبل اور سرٹیفائڈ لیبارٹری سے کرانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت خاص طریقے سے کرانے والا ٹیسٹ ہے. اب جب ہم HbA1c کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب آپ کو ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک لیبل کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سوری جی ہم پری ڈائبیٹک، ہم جب کہتے ہیں کسی کو پری ڈائبیٹک تو ڈائبٹیز تو ہوگی جو ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن آپ جی سر، اور پری ڈائبیٹک وہ ہوگا جو شوگر ڈیولپ کرنے والا ہے کہ اس کو چانس ہے شوگر ہو جائے گی. دیکھیے بارڈر لائن ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ سائن ہے. ٹھیک ہے، وارننگ سائن اس طرح ہے کہ وہ پری ڈسپوز ہے، مطلب اس کے چانسز ہے. اگر وہ ایسی ہی زندگی گزارتا ہے جس طرح کہ وہ گزار رہا ہے تو بہت جلدی اس کو چانسز ہے کہ وہ شوگر والے حصے میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو علامات یس. یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر اویئرنیس اس میں آ جائے، وہ اپنی ٹیسٹ کرا لے اور اپنی خوراک اور باقی چیز جو کہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس پہ عمل کرنا شروع کر لے، وہ اس شوگر کو اگر اس میں چانسز بھی ہے اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، کئی سال ڈیلے کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مریضوں کو ٹیسٹ کوئی اگر سپوز جیسے فیملی ہسٹری ہے کسی کی یا اس کو علامات لگتی ہیں تو وہ کتنے ماہ بعد ٹیسٹ کرا لیا کرے؟ کیونکہ اس میں بھی بڑا کنفیوژن ہے کہ جی میں کب ٹیسٹ کراؤں. مریض آتے ہیں پوچھتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ تشخیص کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو جب بھی ان کو علامات شروع ہو جائے اس میں سے 2 ٹیسٹ جو میں نے پہلے مینشن کر دی کہ اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، فاسٹنگ ہے. سمجھا دیں گے کہ لوگوں کو نہیں پتا. جی سر، اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل ہے جو کہ عام بندہ گھر پہ نہیں کر سکتا. لیبارٹری اور ڈاکٹر کے پاس ان کو آنا پڑتا ہے. ایک اسپیشل مواد شوگر کا ہم پہلے مریض کو کھلاتے ہیں جو کہ 70 گرام ہوتا ہے، 70 گرام، اور اس کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اور 3 گھنٹے بعد ہم شوگر لیول چیک کر لیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شوگر 2 گھنٹے کے بعد کتنا ہے. اگر پہلے گھنٹے میں اس کا شوگر 200 سے اوپر ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر ہم 2 گھنٹے کا انتظار کرتے ہیں. اگر 2 گھنٹے میں وہ 200 سے نیچے نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ اس کا پازیٹیو ہے، مطلب شوگر ہے. اور جب 2 ٹیسٹ ہمارے پاس پازیٹیو آ جائے یعنی کہ مقدار سے 1 گھنٹے والا اور 2 گھنٹے والا دونوں یہ، اور اس کے ساتھ یا HbA1c یا جو نہارمو والا ٹیسٹ ہے، ان میں سے ایک، تو ہم لیبل لگا سکتے ہیں کہ بندہ نہارمو والا. نہارمو کا نمبر کیا ہے؟ اچھا، نہارمو کا نمبر یہ ہے کہ اگر کسی کا شوگر لیول نہارمو 100 سے لے کے 125 کے درمیان ہے، 120 کے درمیان ہے تو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں.
اگر وہ 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی امپیئرڈ ہے، جس کو ہم پری ڈائبیٹک کہتے ہیں. صحیح. اگر وہ 126 کا فگر آ گیا تو ہم لیبل لگا لیں گے کہ یہ بندہ اب ڈائبٹیز والے لسٹ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بات جو بڑا آسان سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یورین آر ای جو ہوتا ہے یورین ایگزامینیشن، اس میں بھی شوگر پتہ چل جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن رینڈم میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر اس میں گلوکوز آنا شروع ہو گیا تو تھریش ہولڈ کراس ہے، یعنی کہ ان کا شوگر 180 سے اوپر ہی ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ 180 سے اوپر ہے. پھر اس میں بھی ہوتا ہے کہ +1 +2 +3 +4 وہ پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائبٹیز کسی کو ڈکلیئر کرنے یا تشخیص کرنے کے لیے فاسٹنگ بلڈ شوگرز، رینڈم بلڈ شوگر، HbA1c اور OGTT وہ یہ تینوں میں سے 2 ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کروا لیں پیریوڈیکلی. ٹھیک ہے.